یہ میرا حسین ہے. جو محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. بولو بھائی ساتھ میں بولو, جو حسین سے محبت کرے گا وہ نہیں, ساتھ میں بولو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو ان سے نفرت کرے گا وہ. یاد رہے گا, ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا. نہیں ایسے نہیں, پورا مجمع کہے گا. یہی تو بیان کا خلاصہ ہے. حسین سے محبت کرنے والا, اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا, اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے, اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا. حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا. ہاں, حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو, صاف رکھو. ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا. بولو نا, حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے, یہ تو جنت کی خوشبو ہے, یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا, حسین مجھ سے محبت کرتا, اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو نفرت کرے گا وہ. حدیث میں لکھا, بخاری کی حدیث, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ گزر رہے ہیں, میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں بھی اثر کا وقت ہے, یہاں سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, صحابہ بچے کھیل رہے, اللہ کے رسول میدان میں آئے, السلام علیکم. سارے بچوں نے, ارے بولو بولو, سارے بچوں نے. اب سننا, ایک بچہ کھیل رہا تھا, بہت سارے بچے کھیل رہے, ایک بچہ کھیلتا تھا. اللہ کے رسول قریب گئے, اس بچے کو یوں اٹھایا, پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما, کہاں اٹھایا, سینے سے لگایا, اور اس کے بعد بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, یہ کس کا بچہ ہے بھائی؟ بڑے عجیب بات ہے. اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا, پیشانی کو چوما, سینے سے لگایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا, کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا. ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا, یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کرے, لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم, نہیں معلوم, نہیں معلوم. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا, آپ نے پیشانی چوما, آپ نے گلے لگایا, کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری, مجھے نہیں معلوم کون ہے. کیا فرمایا؟ بولو بولو, کیا فرمایا؟ لا ادری, نا مجھے نہیں معلوم. اللہ کے رسول آپ انت لا تدری, اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم, تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا, اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما, اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا, اپنے سینے سے کیوں لگایا, اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں, میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما, میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب تو سنتے جاؤ, یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے, اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے. جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے, تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اسی لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے. کہا یہ بچہ جنتی ہے, کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا, اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے, چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے, ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا, جو نبی کے نواسے کو خوش کرے, ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا. اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر. اور اگر آج ہم سب مل کر حضرت حسین کو خوش کرے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟
حضرت حسین کو خوش کرنے والا جنتی، حسین کا دامن پکڑنے والا مومن، اور حسین سے نفرت کرنے والا حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا۔ میرے پیارو، آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، بیان کرنا بہت آسان ہے، میں کرتا ہوں، روزانہ بیان کرتا ہوں، لیکن جب یہ موڑ پر میں آتا ہوں تو آپ معاف کرنا، میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کربلا کے دن نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی، تو میرے جیسا نالائق بھی تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارو، وہ کیسا دن تھا؟ کربلا کا میدان، جمعہ کا دن، ساتھ میں بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ فجر کی نماز حضرت حسین نے اپنے جماعت والوں کو پڑھائی، بولو حضرت حسین نے فجر کی نماز اپنے جماعت والوں کو، اور حضرت حسین کی جماعت میں کتنے تھے؟ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 155 یا 175، بھائی کچھ لوگوں نے 155 بتائے، کچھ لوگوں نے 175، اس سے زیادہ آدمی نہیں تھے، اس میں عورتیں بھی اور سامنے کا لشکر کوئی 8000 بتاتا، کوئی روایت میں 12000، یہاں تک کہ 40000 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سننا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آمنے سامنے بات چیت شروع ہوئی اور اخیر میں یہ معاملہ آیا کہ حضرت حسین کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہ کو قبول کرو، تم گناہوں کو، خیر وہ بہت لمبی داستان ہے، کتابوں میں آپ پڑھو گے، حضرت حسین نے قبول نہیں کیا، بولو حضرت حسین نے قبول نہیں کیا۔ میرے پیارو، جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو، آج تلواریں نکلے گی، ایک دوسرے کے سر کٹیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے۔ ارے میرے پیارو، حضرت حسین وہ تھے، اللہ کی قسم، حضرت حسین وہ تھے جن کے بدن میں اگر دودھ دوڑتا تھا تو ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا دوڑتا تھا، آپ کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا علی مرتضیٰ کا دوڑتا تھا، اور آپ کے سر پر اگر کسی نے پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا۔ اللہ کی قسم، جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے آخر میں اعلان کر دیا، ہاں مقابلہ ہوگا، نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں گناہ برداشت نہ کروں گا۔ نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اب سننا، وہ بڑا عجیب معاملہ تھا، جمعہ کا دن، فجر کے بعد کا وقت، سامنے والوں نے کہا مقابلہ ہوگا، ایسا مقابلہ ہوگا، تمہارا ایک ہمارا ایک، ایک ایک، ون بائی ون، تمہارا ایک آئے گا، ہمارا ایک آئے گا، تمہارا ایک آئے گا، ہمارا ایک آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے پوری جماعت پر ایک نظر ڈالی اور کہا، من الاول، آج کون ہے جو اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے گا؟ کون ہے؟ میرے پیارو، 75 سال کے ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ ان کا نام ہے حضرت غرید، نام یاد رہے گا، حضرت، عمر کتنی؟ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ حضرت حسین نے کہا، آپ تو میری ابا کی عمر کے، آپ کہا بیٹا آج جانے دے، اور دیکھ آج حضرت غرید کے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے۔ یہ کہہ کر حضرت غرید اپنے گھوڑے پر بیٹھے، اور جیسے بیچوں بیچ پہنچے، سامنے سے آواز آئی، ارے کسی جوان کو بھیجو، بوڑھے کو بیچتے ہو۔ حضرت غرید کی زبان سے نکلا، ارے آنے دو، یہ وہ بوڑھا ہے جس میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت کو رکھا ہے۔ حضرت غرید اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا، میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، 50 آئے، انہوں نے 50 کو ڈھیر لگا دیا۔ جب 50 کا ڈھیر لگا دیا تو وہاں سے آواز آئی کہ اگر اسی طرح ہوا تو سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو حضرت غرید پر۔ بس یہ آواز آئی اور سارے کے سارے حضرت غرید پر ٹوٹ پڑے۔ ارے میرے پیارو، حضرت غرید کی آخری گھڑی آئی، سر سے لے کر آپ کے پاؤں کے گھٹنوں تک 82 تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ پورے چھلنی ہو گئے تھے۔
اور اسی حال میں ان کو چھوڑا اور سب کے سب پیچھے چلے گئے. حضرت غریت پورے لہو لہان خون میں تڑپ رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے, قریب آ کر کہا غریت کامیاب ہو گئے, غریت کامیاب ہو گئے, غریت کامیاب ہو گئے, غریت کامیاب ہو گئے. حضرت غریت نے کیا فرمایا سننا, حضرت غریت نے فرمایا حسین اے نبی کے نواسے میں کامیاب ہو گیا, کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا, ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت حسین فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے نانا جان مسکرا رہے تھے. حضرت غریت نے کہا میرا نبی مجھ سے راضی ہو گیا, میرا نبی مجھ سے. میرے پیاروں سنتے جانا, وقت گزرتا گیا, مقابلہ چل رہا ہے. بولو مقابلہ. میرے پیاروں یہ بات بولنا بہت مشکل ہے. جمعہ کا دن تھا لیکن چونکہ کربلا ایک گاؤں, اس لیے ظہر کی نماز ہو رہی ہے, مقابلہ ہو رہا ہے اور حضرت حسین ظہر کی نماز پڑھا رہے. ساتھ میں بولو مقابلہ. اور حضرت حسین ظہر کی نماز, جمعہ تو ہونے والی نہیں, ظہر کی نماز پڑھا رہے اور مسافر ہے, 2 رکعت نماز ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی, ان کی جماعت والوں نے نماز پڑھی. جیسے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت حسین نے اعلان فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جائے. کیا فرمایا میرے بڑے بیٹے. میرے پیارو آپ بتاؤ, اگر باپ کو معلوم ہو, میرے کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا, بتاؤ باپ کا دل پر کیا گزرے گی. حضرت حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جائے. میرے دوستو وہ بیٹا بھی کیسا فرما بردار, علی اکبر جن کی عمر 15 یا 16 سال, کیسا فرما بردار اور کیسا باپ کے دل کو رکھنے والا بیٹا. فوراً گھوڑے پر بیٹھ گئے اور کہا ابا میں چلا. حضرت حسین نے فرمایا بیٹے ایک بار باپ کی پیشانی تو چوم لے اور ایک بار مجھے گلے تو لگنے دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اپنے بیٹے کو گلے لگایا, پیشانی کو چوما اور کیا کہا بیٹا جا, بیٹا جا, آج حق اور باطل کا مقابلہ ہے, بیٹا جا, شہید ہو جا, قیامت میدان میں تیرے نانا اور ہم سب ساتھ میں ملاقات کریں گے. میرے پیارے دوستو سننا, علی اکبر گئے, جوان تھے نا, ارے بولو نا جوان بیٹے تھے نا, ہماری بھی اولاد ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہماری بھی اولاد ہے نا. وہ گئے, کتابوں میں لکھا کہ تھوڑی دیر میں یہ خبر آئی, بھائی وہ تو چلے گئے, گھمسان میدان میں چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد سارا لشکر پیچھے ہوا, خبر ملی کہ بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. میرے پیارو حضرت حسین کیسے دل سے آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر جب واپس آ رہے تو گھر میں پیچھے خیمے میں عورتوں کی آواز آ رہی کہ حسین خیمے میں آؤ, حسین خیمے میں آؤ. انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے جنازے کے 2 ٹکڑے رکھے اور اس کے بعد میں حضرت حسین دوڑتے پیچھے گئے تو گھر کی عورتوں نے کیا کہا, گھر کی عورتوں نے کیا کہا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا وہ دودھ پیتا بچہ علی اصغر وہ پانی کے واسطے تڑپ رہا ہے, اب کچھ نہ کچھ کرو اور بیٹے کو پانی پلا دو. میرے دوستو آخر حضرت حسین بھی تو باپ تھے نا, بولو باپ تھے نا. کیا کیا, اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر ان کو اپنے سینے سے رکھا, سینے سے لگایا اور دوڑتے حضرت حسین سیدھے دشمنوں کے درمیان میں پہنچ گئے اور جا کر کہا تم کو مجھ سے دشمنی, میرے بیٹے علی اصغر یہ میرے دودھ پیتے بچے سے کوئی دشمنی نہیں, اس کو پانی پلا دو, ارے میرے بیٹے کو پانی پلا دو. سامنے سے تیر آیا اور ایک تلوار آئی اور بیٹے کے دماغ پر لگی. میرے دوستو وہ جو تلوار آئی وہ پیٹ پر لگی اور میرے پیارو حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ, 2 جگہ زخم لگا اور وہ حضرت حسین واپس بیٹے کو لے کر آ رہے, تھوڑی دیر میں اس بیٹے نے بھی جان دے دی. حضرت حسین سننا میرے پیارو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ بیٹے کو لے کر آئے اور جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا تھا وہیں پر چھوٹے بیٹے کو رکھا. آپ میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے. حضرت حسین نے اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے پر رکھا, دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر رکھا اور کہا میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, مجھے تمہارا وہ رونا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا کھانا بھی یاد ہے. تلوار تو بہت جلدی ٹوٹے گی. کہا نہ یہی تلوار کو لے کر میں جاؤں گا, یہ پرانی نہیں ہے, یہ مت کہو یہ تلوار پرانی ہے, یہ مت کہو کہ یہ تلوار ٹوٹے گی, یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا شیر خدا حضرت علی کو استعمال کیا کرتے تھے. وہ تلوار حضرت حسین نے اپنے ہاتھ میں لی, پھر اپنے گھر کی عورتوں کو کہا وہ پرانی چادر نکالو, وہ بکسے میں سے پرانی چادر نکالو. چنانچہ بکسا کھولا گیا, اس میں سے ایک لمبی چادر نکالی گئی, پرانی چادر تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کو اپنے بدن پر رکھا اور کہا لوگوں یہ مت سمجھنا پرانی چادر ہے, یہ وہ چادر ہے جس کو میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا.
پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ امامہ لاؤ، وہ کالا امامہ حضرت حسین کے سامنے لایا گیا جو آپ نے سر پر رکھا اور رو کر کہا یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ. میرے پیاروں، میرے بھاؤ نگر کے جوانوں، بتاؤ حضرت حسین جب گھوڑے پر بیٹھے اور سامنے گئے ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، وہ پرانی چادر تھی، وہ پرانا امامہ تھا، لیکن آج بھی کتابوں میں لکھا حضرت حسین میدان میں گئے اور 40,000 کا 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا. ارے بولو نا، کتنے گھنٹے تک؟ کوئی مجھے پوچھے 4 گھنٹے تک ایک آدمی نے کیسے مقابلہ کیا، میں کہوں گا حسین نہیں تھے، علی کی تلوار کام کر رہی تھی. بولو نا، علی کی، حسین نہیں تھے، فاطمہ کی چادر کی برکتیں تھی. حسین نہیں تھے، نبی کا امامہ تھا. 4 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا. مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین 4 گھنٹہ مقابلہ کر رہے، سر سے لے کر پیٹ تک 72 تلوار کے زخم لگے ہوئے، 72 تیر کے زخم لگے ہوئے. آپ کے ہونٹ پر برچھے مارے گئے تھے، آپ کے ہونٹ پر. اب کیا ہوا؟ مغرب کا وقت ہونے والا ہے. ارے بولو، کون سی نماز کا وقت ہونے والا ہے؟ کون سی نماز باقی ہے؟ اس لیے ظہر تو پڑھائی تھی، مغرب کا وقت ہونے والا ہے. سننا، کون سی نماز باقی ہے؟ تھوڑی دیر میں حضرت حسین نے یوں تلوار رکھی، پورا چہرہ لہو لہان، پورا کپڑا لہو لہان، تلوار رکھی اور کہا، کیا کہا؟ اے لوگوں ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مقابلہ ہوگا. نبی کا نواسہ آگے آ چکا، اب پیچھے نہیں جائے گا، مقابلہ ہوگا. لیکن آپ لوگ بھی اثر پڑھ لو اور مجھے بھی اثر. کیا آواز آئی سامنے سے؟ پڑھ لو، اثر پڑھ لو، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. بولو، سامنے سے کیا آواز آئی؟ نماز پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں. بولو، نماز پڑھ لو، ہم کو ضرورت. معلوم ہوا نماز پڑھنے والا حسینی ہے، اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ حسین کا دشمن ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سامنے والوں نے صاف کہا پڑھ لو، نماز پڑھ لو، پڑھو، تم تمہارے خدا کے سامنے نماز پڑھو، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں. میں بھاؤ نگر کے ان لوگوں کو پوچھتا ہوں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی. کون ہے وہ؟ نہیں ضرورت ہے نا، تم کو فجر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. کہاں بھوکا کہاں سلاتا اللہ کہاں پیاسا تڑپاتا ہے؟ ابھی سب نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ تو پہلا نتیجہ ہے کہ محبت کرنے والا نمازی ہے، اور جو محبت نہیں کرتا وہ اپوزیشن میں کہتا مجھ کو نماز کی ضرورت. یہاں کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے فجر 15 دن سے نہیں پڑھی ہوگی؟ وہ کون سی ٹیم میں رکھے ان کو؟ ارے بولو نا، آپ بولو نا، ادھر رکھے کہ ادھر رکھے؟ آپ نے ہاتھ تو اتنے اوپر کیے کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکتا، لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو آپ حسینی ہو. اب تو سننا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قفو، رک جاؤ، عصر کی نماز، اصلی صلاۃ العصر، میں عصر کی نماز پڑھوں گا، آپ بھی پڑھو. انہوں نے کہا تم پڑھو، ہم کو ضرورت. حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ پڑھوں گا، پانی دے دو نا، وضو کر لوں، پورا چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، پانی بھی نہیں دیں گے. لیکن حضرت حسین نے عصر کی نماز چھوڑی؟ بولو چھوڑی. کیا کیا؟ فوراً تیمم. بھائی پانی نہ ہو تو کیا کرنا پڑتا؟ حضرت حسین نے تیمم کیا، اور الحمدللہ حضرت حسین وہ حسین ہے جنہوں نے نبی کا حق ادا کیا، فاطمہ کا حق ادا کیا، علی شیر خدا کا حق ادا کیا. اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سارے کے سارے سناٹے میں کھڑے اور آپس میں کیا کہتے ہیں؟ یہی موقع ہے، مار لو، ورنہ یہ نماز کے بعد جو پاور میں آئیں گے تو سب کے چھکے چھڑا دیں گے. کہا یہی موقع ہے، مارو. اب مشورہ ہو رہا. میرے پیارو، حضرت حسین رکوع میں گئے، اللہ اکبر. پھر حضرت حسین سمی اللہ لمن حمیدہ، اور جب سجدے میں گئے، اللہ اکبر، حضرت حسین سجدے میں گئے. 3 بدبخت، کتنے؟ میں نام بھی بتاؤں گا کتنے. 3 بدبخت آگے آئے، 3 آئے، جس میں سب سے پہلے بدبخت کا نام ہے زرعہ. بولو کیا نام ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اتنا نالائق کمینہ. کیا کیا؟ حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا، اس نے سب سے پہلے حسین کے سر سے امامہ اٹھایا. بھائی امامہ کن کا تھا؟ نبی کا. اس نے امامہ لیا اور لے کے امامے کو اڑا دیا. میرے پیارو بتاؤ، نبی کا دل دکھا ہوگا کہ نہیں دکھا ہوگا؟ نبی کا وہ امامہ جن کو صحابہ چھونے میں اپنی جنت سمجھا کرتے تھے، وہ زرعہ نام کا بدبخت آیا، اس نے امامہ لیا اور لے کر اڑا دیا، اور حضرت حسین کے بال مبارک پکڑے اور یوں کھڑا کیا. حضرت حسین تو سجدے میں تھے نا، بال مبارک پکڑ کر حضرت حسین کو
کو یوں آگے کیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار سے حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ میرے پیارو، حضرت حسین کے نماز میں جب سجدے سے اٹھے، دونوں ہاتھ کٹے، حضرت حسین تڑپ رہے تھے۔ ایک دوسرا بدبخت آیا جس کا نام ہے سینان۔ کیا نام ہے؟ سینان۔ وہ آیا، اس کے ہاتھ میں لوہا تھا، لوہے کی سلاخ۔ ارے حضرت حسین تو پہلے ہی سے تیر کھائے ہوئے تھے، پہلے ہی سے تلوار کھائے ہوئے تھے، آپ کا بدن تو چھلنی ہو گیا تھا۔ وہ سینان آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر حضرت حسین کے سینے پر مار دیا، ایسا مارا کہ لوہے کی سلاخ اندر چلی گئی۔ میرے دوستو سننا، تیسرا بدبخت آیا جس کا نام شمر۔ جس کا نام کیا؟ شمر۔ وہ آیا، ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت حسین کے گردن کو کاٹا اور تلوار کی نوک پر اس کو کھڑا کیا اور کہا ہم لوگ جیت گئے۔ کیا کہا؟ ہم لوگ۔ میرے پیارو، پیچھے حضرت حسین کا لشکر تھا نا، زین العابدین۔ بولو کون؟ امام زین العابدین کی آواز آئی، او بدبختو، تم جیتے نہیں ہو، ہارے ہو۔ ہمارے حسین، ہمارے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی، آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہی ہے، تلوار کی نوک پر اوپر ہی تو نظر آ رہی ہے نا۔ میرے پیارو، مجھے کہنے دو، اب برا نہیں ماننا، حضرت حسین شہید ہوئے۔ بولو حضرت حسین۔ لیکن آگے بڑھنے والے کتنے تھے؟ زرعہ، سینان، شمر۔ زرعہ وہ تھا جس نے حضرت حسین کے بازو کو کاٹا ہے، اور سینان وہ تھا جس نے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری ہے، شمر وہ تھا جس نے حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار کی نوک پر کیا۔ میرے پیارو، ایک بات یاد رکھو، خدا کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر۔ انہوں نے حضرت حسین نبی کے نواسے کو کیا تھا نا، کیا معاملہ ہوا؟ کتابوں میں دیکھو تینوں کا کیا حال ہوا۔ وہ سب سے پہلا کون تھا؟ زرع نالائق۔ بولو کون تھا بدبخت؟ زرع، جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا۔ لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا۔ کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی، کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ 1 مہینے تک سو نہیں سکا۔ کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے، حسین مارنے آ رہے۔ ارے گھر والے اس کو کہتے تھے، ارے حسین تو شہید ہو گئے، کوئی مارنے نہیں آیا۔ کہا تم نہیں دیکھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، حسین مارنے کے لیے آ رہے۔ کتنا چلا؟ 1 مہینے تک، اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گیا۔ یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا، بولو بازو کاٹنے والے کا انجام۔ دوسرے نمبر پر کون تھا؟ سینان، جس نے حضرت حسین کے سینے پر لوہے کی سلاخیں اتاری۔ اللہ اکبر! حضرت حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ ارے میرے پیارو، لوہے کی سلاخ کو پورے سینے میں اتار دیا جائے، وہ حضرت حسین کا سینہ پھٹا ہوگا۔ اللہ کی قسم کیسی تکلیف ہوئی! اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، سینان پر عذاب آیا۔ لکھا ہے کہ 3 دن اس نے بھی آرام سے گزارے، اس کے بعد پاگل ہو گیا۔ کون؟ اور ایسا پاگل ہو گیا، کپڑے اتارتا تھا، ننگا گھومتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا۔ پیشاب کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا۔ لوگ لات مارتے تھے، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد وہ بھی اسی حال میں مر گیا۔ تیسرا کون تھا؟ شمر۔ اس کے بارے میں تو لکھا، جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا، اللہ نے ایسا پٹکا، لکھا 15 دن تک کچھ نہیں ہوا۔ شمر کو 15 دن تک کچھ نہیں ہوا، اور وہ کہتا تھا، او فخر کے ساتھ کہتا تھا، میں حسین کی گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا تھا۔ 15 دن تک کچھ نہ ہوا۔ 15 دن کے بعد بھرے بازار میں کھڑا ہے اور آواز آتی ہے، بھاگو، سب ہٹتے۔ جنگلی سور آئے ہوئے ہیں۔ کہاں سے؟ جنگل سے اتنے سور آئے، اور سارے سوروں نے مل کر اس کو اتنا کاٹا، اتنا مارا، اتنا کاٹا کہ کہنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں ملا۔ کس نے ختم کر دیا؟ سوروں نے۔ یہ کون تھے؟ میرے پیاروں ذرا سننا، یہ کون تھے جنہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا؟ حالانکہ میرے پیاروں، یہ شمر، سینان، زرعہ، یہ تو میں 3 کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا انجام جو کتابوں میں ملا، لیکن انہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو ساتھ میں، بولو دکھایا کہ نہیں؟ اس لیے کہ پہلا آتا ہے حضرت حسین کے بازو مبارک کو کاٹتا، دوسرا آتا حضرت حسین کے مبارک سینے میں لوہے کی سلاخیں اتارتا، تیسرا آتا حضرت حسین کی مبارک گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو میرے نبی کے نواسے کا دشمن ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن بنوں گا۔ صحیح بات؟ غلط بات؟ صحیح بات۔ اب میرے دوستو، آخری سوال سب لوگوں کو دے رہا ہوں،
آئندہ کبھی بیان میں آؤ نہ آؤ, میرے یہ سوال کو جواب کو سوچتے رہنا, ایمان تازہ ہو جائے گا. آخری سوال, حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں اس لیے کہ آدمی کوشش کرے گا یا تو دین کے واسطے یا دنیا کے واسطے. چوکھی بات ہے بھائی, میں ترکیسر سے بھاؤ نگر کیوں آیا؟ یہ اتنے لمبے کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آیا؟ اور واپس جاؤں گا, کل واپس کہیں اور جاؤں. کیوں؟ آپ لوگ کام پر کیوں جاتے ہو, آفس میں کیوں جاتے ہو؟ ارے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ارے کوئی پاگل ہے کہ نہیں معلوم کہ گھر سے نکلا کیوں اور آیا کیوں؟ حضرت حسین کیوں گئے؟ دنیا نہ. کیوں؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا تھی. ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. آپ کتاب اٹھاؤ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمینیں ہیں, مکان ہے, باغ ہے, کھیت ہے, مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے اور کوفہ میں ہے. ہر جگہ حضرت حسین کی پراپرٹی ہے. اچھا, حضرت حسین کو کرسی چاہیے تھی؟ بھائی آدمی کرسی کے لیے بھی دوڑتا ہے. کرسی چاہیے تھی نا. اللہ کی قسم حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ارے تھی, کسی کے پاس تھی. حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو 5 سال کی عمر ہے, تم جنت کے پھول ہو, تم جنت کی خوشبو ہو, تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. ارے کوئی حسین کا دل خوش کرے وہ جنتی. تو حسین کتنے بڑے جنتی. کوئی کرسی بھی نہیں چاہیے, دین میں دنیا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ ایک ہی جواب. بولو بولو, کتنے جواب؟ نہیں بولو, اس کے علاوہ کوئی جواب ہو تو مجھے بتانا ہے. کوئی جواب؟ ایک ہی جواب. کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینی فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ جاؤں گا. ارے بولو. حالانکہ روکنے والوں نے روکا. ارے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے, راستے میں روکنے والوں نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا, وہ فرزدق شاعر نے روکا, بڑے بڑے لوگوں نے کہا حسین مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. وہ لوگ سب کے سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. حضرت حسین نے ایک ہی جواب دیا, نبی کا نواسا, حق کے واسطے قدم اٹھایا, میں حق کے واسطے گردن کٹا سکتا, اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا, لیکن نبی کی زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ایک ہی وجہ تھی, گناہ کو برداشت نہیں. ساتھ میں بولو, گناہ کو برداشت. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین کا پیغام یہ تھا. سنو بھائی سنو, آخری بات سن لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا. ارے بولو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ میں گردن کٹا سکتا لیکن گناہ کو برداشت. اب میرے دوست, اب تو چلو فیصلہ کرو, فیصلہ کرو بھائی, کون حسین سے محبت کرتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے. فیصلہ ہو گیا, ہو گیا. جو گناہ کو برداشت نہیں کرتا وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو میدان کربلا میں حسین لے کر اٹھے تھے, اور جو گناہ کو برداشت کرتا ہے وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو حسین کے اپوزیشن لے کر اٹھے تھے. معاملہ صرف گناہ کا تھا. ارے بولو نا, معاملہ صرف. ارے معاملہ کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتا دوں معاملہ کیا تھا. یزید چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. ارے یہی چاہتا تھا نا, یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. حضرت حسین نے کہا نہیں, جو شراب پیتا ہو, جو جوا کھیلتا ہو, جو عیاشی کرتا ہو, نبی کا نواسا حق ہاتھ پر بیعت ہو سکتا, گناہ والے ہاتھوں پر نبی کا نواسا بیعت. بس یہی خلاصہ تھا, گناہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ, حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتے تھے؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں کوئی شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ. کوئی جوا کھیلتا تھا؟ نہ, باہر ہو رہا تھا. لیکن حضرت حسین نے فرمایا, کسی نے کہا حسین چلے جاؤ, تمہارے گھر میں کہاں گناہ ہوتا؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے گھر میں گناہ ہوتا, اس لیے کہ پوری دنیا میرے نبی کا گھر ہے. میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے, جنوب کے بھی نبی ہے, میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے, میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے, میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے, جناتوں کے بھی نبی ہے, اور سارے نبیوں کے امام ہیں. تو میرے نبی کی حکومت تو پوری دنیا میں, جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہوگا, نبی کا نواسا اس کو برداشت. اب بتاؤ میرے پیارو, کون حسین سے محبت کرتا ہے؟ کرو کرو, ہاتھ اوپر اٹھاؤ. آپ نے پہلے بھی تو اٹھایا تھا نا. سب محبت کرتے؟ ہاتھ نیچے رکھیا. میرے سوال کا جواب دے. اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں, ہمارے گھر میں ٹی وی
نہیں الحمدللہ حسینی ہے، اللہ کی قسم حسینی ہے. یہاں کچھ بچوں کی زبان سے نکلا نہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو بہت عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن جن کے گھروں میں ہے حضرت حسین تو باہر گناہ ہوتے تھے برداشت نہیں کیا، تو تیرے گھر کے گناہ کو برداشت کرتا؟ ارے میرے پیارو، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں حسینی ہے، بولو بولو حسینی ہے. جن کی پیجامہ اور جن کی پتلون ٹخنوں کے نیچے ہے حسینی ہے. جن کے گھر میں ٹی وی ہے حسینی ہے. جن کی بیویوں کے چہرے پر پردہ نہیں حسینی ہے. ہمارے یہاں تو شادی کا موسم آئے تو ایک گانا بجانا اچھلنا کودنا یہ حسینی ہے. میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کون؟ حضرت علی. بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ ارے بولو نا، کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ حضرت علی کا ایمان دیکھو، میں آخری بات بتا دوں، اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ اجازت ہے نا؟ ایک حضرت علی کا ایمان، اوہو شیر خدا. ارے حضرت علی پر تو اگر بولنے جاؤں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں. میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں. لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں میرے پیارو، علی وہ تھے، حضرت علی وہ تھے جن کو کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات کون سی گزاری؟ آپ نے زندگی میں سب سے اچھی رات